بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اپنی بات کی باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت سلطان باہو کا کلام، تھوڑا سا کچھ لائنیں، اور کیونکہ اتنی بڑی ہستی کا کلام ہے تو میں ادب کے تقاضے کے پیش نظر بھی اس میں صلوات اور علیہ السلام جو ہے وہ میں الگ سے نہیں بولوں گی، مگر سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جہاں پر آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں اپنے دل میں۔ اسی طرح میرے مولا حسین علیہ السلام کا نام نامی آئے تو تب بھی علیہ السلام سرود پڑھیں، سلام سرود بھیجیں۔ میں بھی ایسا ہی کروں گی اور ایسا ہی کرتی ہوں الحمدللہ۔ تو کلام مگر ایز اٹ از ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بابا جی فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو، جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آیا اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تا تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو، پر صادق دین تنہا دا باہو جو صرف قربانی کر دے ہو۔ میرے تمام سننے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بابا جی نے دنیا کی سب سے عظیم، لازوال، بے مثال قربانی کا ذکر کیا ہے اس قطعہ میں، اور یہ قربانی سبھی جانتے ہیں محرم الحرام میں ہوئی۔ اس مہینے کو، اس مقدس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، اور نہ صرف مسلمان، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ اس مہینے کا، اس قربانی کا احترام کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی ایک رول ماڈل کا مانتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ہندوؤں کا بھی کلام پڑھا اور سنا ہوگا میری طرح، کہ جنہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ سب کہیں گے ہمارے ہیں حسین علیہ السلام۔ مگر ٹریجڈی دیکھیے، وہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی نا وہاں پر کربلا کے میدان میں، وہ جو بے وفائی دکھائی تھی نا کوفے کے رہائشیوں نے، وہ آج تک ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ مسلمان جو دنیا میں مشکلات اور ذلت کا سامنا کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ متحد نہیں ہیں، یونٹی نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی ایک آپ کے سامنے ہے سیریا، آپ کے سامنے ہے پیلسٹین، آپ کے سامنے ہے کشمیر، آپ کے سامنے ہے آپ کا اپنا ملک پاکستان بھی تو آپ کے سامنے ہے، عراق آپ کے سامنے ہے، لبنان آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا لحاظ رکھا جا رہا ہے تو وہ محض اس لیے کہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ ادروائز دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو گیا، برما میں کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے۔ مگر مجال ہے کہ جو طاقتور اسلامی ملک ہیں وہ اکٹھے ہوں، وہ ایک سمٹ، ایک کانفرنس تک ہی بلا لیں، اس میں کنڈیم کریں یا کسی کو دھمکی لگائیں کہ بھی ہم ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ مگر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان میری بی بی سیدہ زینب علیہ السلام کے بد دعائیں ہوئے، ان کے ساتھ ان کی بد دعائیں ہیں۔ اور اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ قربانی تو ہونا تھی، یہ مقام تو ملنا تھا، کیونکہ وہ کوئی عام ہستیاں تو نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ حسنین پاک علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میری زندگی کے گلستان کے گلاب ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اب اس سے زیادہ کھل کر کوئی کیا کہے؟ یہ سلسلہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی تو ہو سکتا تھا. یہ لا الہ الا اللہ آگے پھر کسی اور نبی کا نام بھی تو ہو سکتا تھا. یہ کچھ بھی ضرورت نہیں تھی. اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو مالک ہے، کل جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے، حیات و ممات کا مالک ہے، دینے والا ہے حیات و ممات. رائٹ؟ اس کو کیا ضرورت تھی ساتھ جوڑنے کی؟ مگر جوڑا کیونکہ محبوب ہے نا، محبت ہے نا. تو ہر انسان کو یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہے. سبھی کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے. کسی کو والدین سے ہوتی ہے، کسی کو اپنی ماں سے ہو گئی، کسی کو اپنے باپ سے ہو گئی، کسی کو بہن سے، کسی کو بھائی سے، کسی کو کسی سے. اور جس کو بھی جس سے بھی محبت ہوتی ہے وہ بس اس کی تکریم چاہتا ہے، وہ اس کی تعریف و توصیف سننا چاہتا ہے. اسی لیے فرماتا ہے کہ میں عرشوں پہ بیٹھ کے ہر گھڑی اپنے فرشتوں اور ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کے درود و سلام بھیجتا ہوں. اے مومنو تم بھی ایسا ہی کرو. کہتا ہے نا، محبت کرتا ہے نا، محبوب ہے نا، محبوب ڈکلیئر کیا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو جب آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کی طرف آتے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطلب تمہارا ایمان ہی تب مکمل ہوگا جب میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ، تمہارے ماں باپ جان مال سے زیادہ عزیز ہو جاؤ، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فاطمہ، بی بی فاطمہ، سیدہ فاطمہ خاتون جنت، اور والدہ کن کی ہیں اور زوجہ کن کی ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ بھی جو ان سے ان کے لیے محبت اور عقیدت کا اظہار کرے گا وہ ہمارے دل کے قریب ہوگا. پھر حسنین پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا. پھر مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. باندھ دیا نا، محبتیں باندھا کرتی ہیں، توڑا نہیں کرتی. تو یہ سلسلہ اللہ کی محبت سے شروع ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، پھر نبی باقی جتنے نبی ہیں، جتنے ولی اولیاء ہیں، شہداء ہیں، مطلب یہ سب ایک سلسلہ ہے. اور اس سلسلے سے نکل کے تو تعلق، مجھے نہیں معلوم کہ کون سا تعلق رہ جاتا ہے. اور ان حسنین پاک جن سے محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مطلب آپ خود دیکھیں کہاں کہاں کس موقع پر نہیں فرمایا ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار، ظاہر نہیں کیا محبت اپنی کو. ان سے کیسے چاہت کرتے تھے، کیسے سجدے طویل کرتے تھے، کیسے ان کو بوسے دیتے تھے، کیا کیا. اور کوئی بھی صاحب اولاد بھی یہ مطلب سمجھنے کے لیے، اگرچہ یہ ادنا مثال ہے، بہت ادنا ہے، مگر سمجھنے کے لیے بہت ہے کہ وہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. اور یہ بھی معلوم تھا کہ آگے چل کے کیا ہونا ہے. مگر کوفیوں نے کیا کیا؟ کوفیوں نے وہی کیا جو آج مسلمان کر رہا ہے کہ کوئی تعلق نہیں، کوئی یکجہتی نہیں، کوئی یونٹی نہیں. تو جب آپ بکھرے ہوتے ہیں تو پھر آپ بڑے آسان شکار ہوتے ہیں، اور وہی اس وقت ہو رہا ہے. آپ دیکھیے دو موقع ایسے آتے ہیں مسلمانوں کے زندگی میں، ماحول میں، معاشروں میں، جب پہلے پھر بھی لوگ کٹھے چل رہے ہوتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ قربانی بھی دیتے ہیں، اور باقی چیزیں معاملات چلتے رہتے ہیں. دو خاص موقع آتے ہیں وہاں پہ مسلمان سپلٹ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. کوئی یہ کافر، کوئی وہ کافر، کوئی یہ ردا ہوا، کوئی وہ. عجیب سا نقشہ ہوتا ہے، آپ خود سوچیں. اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کون سے 2 مہینے ہوتے ہیں، ایک محرم الحرام اور ایک ربیع الاول. یہ 2 مہینے. اور ربیع الاول کس کا ہے؟ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہوں نے آپ کو ہمیں مسلمان بنایا، جنہوں نے ہمیں خدا کے بارے میں بتایا، جنہوں نے ہمیں کھانا پینا سونا جاگنا زندگی کے تمام رشتے، اللہ سے تعلق مضبوط بنانا، دعائیں مانگنا، نماز پڑھنا، وضو کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، صدقات دینا، جینا مرنا، مینس ہر زندگی کی پہلی سانس کہ بچہ پیدا ہو کان میں اذان دو، اس وقت سے لے کر مر جاؤ تو نماز جنازہ پڑھو، اور کیسے دفناؤ، اس وقت تک بیچ کا سارا ٹائم پراپر ہمیں گائیڈنس دی. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ قرآن و حدیث ہمارے پاس، یعنی مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے. اور ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں کہتے ہیں خوشیاں منانا، یعنی کچھ لوگ جو ہیں
وہ بٹے ہوئے لوگ، میں نے کہا ہے نا جیسے پہلے کے سپلٹ ہو جاتے ہیں لوگ کئی گروہوں میں، ایک گروہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، درود و ذکر کی محفلیں سجا رہا ہوتا ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں، شرینیاں تقسیم کرتے ہیں، کھانے دیتے ہیں غریبوں میں، راشن بانٹتے ہیں، کپڑے نئے لباس بانٹتے ہیں، اور ایک وہ گروہ بیٹھا ہوتا ہے سائڈ پہ جو درود پاک پڑھنا بھی وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نعوذ باللہ یہ شرک ہے، حالانکہ وہ خود شرک کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے بدبخت۔ اس کے بعد آ جائیے محرم الحرام، پھر وہی سین دیکھنے میں ملتا ہے، یہ دونوں مہینے کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے چیزیں بڑی کلیئر رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگلا آپ کو پتہ ہے محرم سفر کے بعد پھر ربیع الاول آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور محرم میں کیا ہوتا ہے، پھر وہی سین ہو جاتا ہے کہ گروپ بن گئے ہیں، ایک گروپ نوحہ کنا ہے، ایک گروپ عقیدت احترام کا اظہار کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، قرآن خوانیاں کروا رہا ہے، درود پاک کی محفلیں سجا رہا ہے، اینڈ غم بھی ہے، اس کو اپنے طریقے سے اظہار کر رہا ہے غم کا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ٹھیک ہے مجھے کوئی معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کی عبادات اور کس کے معاملات اللہ کے ہاں قبولیت پاتے ہیں یا نہیں پاتے، اور ایک گروپ جو ہے وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، اور ایک گروپ وہ بھی تو ہے نا کہ جو اس کو بھی کافر کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی کافر کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تو میرا رب بھی جانتا ہے نا کافر کون ہے، یعنی آپ اللہ کی محبتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ بے ادبی کے مرتکب ہو کر بھی خود کو مسلمان گردانتے ہیں، آپ کس کا درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں، مطلب آپ کس بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان، نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پھیرتے ہیں، کس کو، کس کے لیے، کبھی سوچا؟ اور یہ ظلم کون کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ خود مسلمان، وہی مسلمان جنہوں نے کوفہ میں حسین علیہ السلام کو بلایا، اور پھر وہ جو کچھ وہاں پہ برپا ہوا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اور پھر اگر ہم ان کا احترام نہیں کرتے، ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، تو خدا بھی کیا سوچتا ہوگا ہمیں دیکھ کے؟ کیا سوچ لیں، ایک بات ضرور سوچئے گا، عشق دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، نفرت تو آگ ہے، ناپسندیدگی اور نیگیٹیوٹی تو آگ ہے، نور تو عشق ہے۔ اور آخری بات آج کے لیکچر میں کروں گی کہ اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ پاک نے یہ تو تمام فرقے مانتے اور جانتے ہیں نا کہ جب یہ دنیا ختم یعنی قیامت کا جو دن ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ محرم کا مہینہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا اور عصر کا ٹائم ہوگا، اور میرے مولا حسین علیہ السلام میں صدقے میں والی، میری نسلیں صدقے اور والی ان پر، کس وقت شہادت ہوئی تھی، کس دن ہوئی تھی؟ محرم الحرام میں، 10 محرم کو، جمعے کا دن، عصر کا وقت، جس وقت قیامت برپا ہونی ہے، اس ٹائم شہادت ہوئی ہے، اس ٹائم یہ عظیم سجدہ ہوا، اور پھر ہم اس موقع پر بھی یکجا ہونے کی بجائے، یک جان ہونے کی بجائے ہم گروپوں میں تقسیم ہو جائیں، ہماری اتنی جرأت ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ آیا یہ اس غم کو اون کرنا اور عقیدت کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا یہ کفر ہے؟ اس ظالموں کچھ تو سوچو، کچھ تو سوچو، کبھی تو سوچو، دنیا خاتمے کی طرف جا رہی ہے، ہوش میں آؤ مسلمانوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔